آنا ہے کسی کے پاس، پھر بچے لے کے یہ دادی کے پاس چلے جاؤ، نانی کے پاس چلے جاؤ، تو وہ نہیں سمجھتے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں. تو بچوں کے لیے بڑے پرابلم آ جاتی ہے اس ٹائم کہ بچے کہاں لے کے جائیں. تو اس میں بھی آدمی پہلے کہا تھا نا کہ تو امی کے ساتھ رہتی، ابو کے ساتھ رہتی، آج یہ تو اس طرح بھی باتیں بڑھ جاتی ہیں. نہیں تو وہ تو ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کی امی ابا ہے ہی نہیں، وہ کس کے پاس جائے؟ یہ بات ہے، انہوں نے تو اپنے ہی گھر ہاں تو پھر اسی میں تو امی بھی خود ہے اور ابا بھی خود ہے، اسی وجہ سے پریشان، اسی وجہ سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی کچھ دنوں میں وہ کیس ہو رہا تھا کہ پریشانی ہے نا، تو انہوں نے ذرا ہاتھ لگایا، انہوں نے پولیس بلا لی. جی جی یہی ہوا نا، بالکل پولیس نہیں بلانی چاہیے تھے ان کو. جی اب خود پولیس بلا لی، خود ہی پھنس گئے. جی جی تو یہاں تو عورتوں کی کیا بول، یہی ہے نا کہ عورتوں کی اپنی بات کو جو نا خود بیٹھ کے اگر وہ سارٹ اٹ آؤٹ کریں آپس میں، یہ دیکھیں جی اپنی چیز کو آپ باہر لے کے جائیں گے، اگر آپ باہر لے کے جائیں گے تو بات زیادہ بڑھے گی. بلکہ خود بیٹھ کے ان کو آپس میں سارٹ اٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میں کہہ رہی ہوں اور یہ پرابلم تھی، اس کی یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی پرابلم حل کر، کیا ریزن ہے کہ ہم اچھے بھلے شروع میں ٹھیک ٹھاک تھے، اب اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں نکالتی ہیں. وہی بات آتی ہے نا، شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کی اچھائیاں ہیں کس کی برائیاں ہیں، ساری چیزیں پتہ چلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. انسان کو ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ پوچھیں گے اپنی بیوی سے کہ وہ کیا وجہ ہے، میں نے کیا غلطی کی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں گے جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا. دونوں طرف سے اس کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن یہ ہے کہ کیا وجہ تھی. چلیں یار یہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے کو ختم کریں اور بیٹھ کے جیسے ہم زندگی گزاریں ویسے ہمیں گزارنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطہ کہ آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی جی بالکل، کہ پہلے آپ ایک دوسرے کا مزاج سمجھیں، طبیعت سمجھیں. بالکل ٹھیک، کہ وہ کس طبیعت سے ہے، میں کس طبیعت سے ہوں، اس کا مزاج کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے نا، اس کے مزاج کے مطابق آپ جب بات کریں گے تو اس کو بھی سمجھ آئے گی. پھر بھی اختلافات جو ہے نا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی اپنی سوچ دوسرے پہ ہم لاد دیتے ہیں کہ بھی یہ اس طرح چلے، اس طرح ہونا چاہیے. بھی اس کی ایک زندگی ایک عمر گزاری ہے، ایک ہیبٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو وہی ہے وہ جو شادی سے پہلے تھی. تو اس کو آپ کنسیڈر کریں کہ یہ اسی کو میں لے کے آیا ہوں، اس کے مزاج اس طرح کا تھا. اگر پہلے میں تھوڑے اس کے لاڈ اٹھا لیتا تھا تو آج لاڈ اٹھاتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آج بھی میں اپنا رویہ وہی رکھوں کہ جب ہم بیوی سے پہلے محبوبہ کے ہم بڑے لاڈ اٹھا رہے تھے. اس کے لیے ہم پہاڑ کھود کے دودھ کی نہریں بھی نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کان میں مندریں بھی ڈال لی. تو جب شادی ہو گئی ہے پھر ہم کہتے ہیں جی بیوی ہے پیر کی جوتی ہے. کیوں؟ اب وہ عزت ہے، وہی عزت رکھنی چاہیے، وہی محبت قائم رہے گی. تو میرا نہیں خیال کہ 50 سال کے بعد بھی آپ کو اس رشتے میں کوئی کمی یا کوئی تشنگی جو ہے فیل ہوگی. بالکل ٹھیک، وہ محبت اسی طرح قائم رہے گی. بالکل. آپ نے ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی. Listen, all I wanted to say was, see that gentleman who's wearing glasses? Yes. Yes? Yes. You want to talk to this gentleman glasses? No, I don't want to talk to him. What's his name? Is Imran. Why is he putting women down? Say again? جی Why is he putting women down? جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. یہ عورتوں کی بےزتی کر رہا ہے، بات کرتا ہے. یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اس عورتوں کی بے عزتی کی، یہ تو عورتوں کے فیور میں بات ہو رہی ہے. نہیں وہ میرے خیال میں غلط کال ڈراپ ہو گئی ہے. شاید کوئی ایسا ویسا لفظ تو منہ سے نہیں نکلا کہ جس سے کوئی انسلٹ ہوئی ہو.
تو بہرحال عورت تو خیر میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تو احترام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے جیسے تھے اس کو بھی ابھی عزت دینی چاہیے ہر کسی کو عزت دینی چاہیے کہ وہ ہماری بیوی ہے پہلے محبوبہ ہو جو تو بیوی ہے بچوں کی ماں ہے ان کو عزت دینی چاہیے ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ نے پھر کہا کہ کم از کم گھر میں اگر وہ کام نہیں کرتی تو آدمیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کام خود کر دے اس کو بولے ہی نہ جی تو اس میں تو ایسی کوئی میرے خیال میں تو یہ غلط فہمی وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو اینی وے تو ہم بات وہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو کہ جس عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی نا وہ عمارت کبھی نہیں گرے گی اور بنیادیں مضبوط ہونے کا مطلب ہے اعتماد ٹرسٹ اور محبت ساتھ ہو محبت جو ہے نا یہ اولین شرط ہے اس کی کہ جس رشتے میں محبت نہیں ہوگی وہ پھر کاروباری رشتے ہو جاتے ہیں اور کاروباری رشتے جو ہے نا ان کی زندگی لمبی نہیں ہوتی وہ پھر آ جاتا ہے کہ ادھر نقصان ہو گیا ادھر منافع ہو گیا تو جو محبت پہ قائم ہوتے ہیں وہاں نقصان نفع یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ پھر چلتے رہتے ہیں کیونکہ محبت جو ہے نا وہ قربانی دینے کا نام ہے لینے کا نام نہیں ہے تو جب آپ ہم رشتوں میں قربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اظہار کرتے ہیں ہم قربانی تو پھر جو ہے نا اس میں ناکامی نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے ہمارے اپنا پروگرام کا ٹائم بھی مجھے بتایا جا رہا ختم ہو رہا ہے تو آپ آخر میں کچھ جو بات کرنا چاہتے ہیں میرا میسیج سب کے لیے یہ ہے کہ پیار محبت سے رہو میاں بیوی جو ہے اختلافات نہ کریں جو اختلافات ہیں وہ آپس میں بانٹ لیں کسی کو نہ بتائیں جی بڑی اچھی بات ہے جی اور اس میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے تو کبھی بھی آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے جی تو جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا دیکھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا تو آخر میں جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیے کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ دونوں میں توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہیے اور دوسری بات کہ اگر کسی سے غلطی انسان خطا کا پتلا ہے غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں اور اس کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اور پیار محبت سے اس رشتے کو جو ہے نا آگے بڑھائیں اور محبت کو کم نہ ہونے دیں یہی جو ہے ہمارا پیغام ہے اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے تو انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ منڈے ہم دوبارہ آپ کو سیم ٹائم ملیں گے اور ہمارا ای میل ایڈریس اگر آپ ہمیں کو میل کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں chughliyaan@dmdigitaltv.co.uk chughliyaan@dmdigitaltv.co.uk اور جاتے جاتے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے سارے پروگرام جو ہے نا آپ انٹرنیٹ پہ بھی چغلیاں ٹائپ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا گرد و نواح سب کا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ